الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد ذکر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے جب بھی موقع ملتا ہے، میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ جہاں میں جاؤں وہاں خود بھی درود پاک پڑھوں اور جو میرے سامنے بیٹھنے والے ہیں وہ بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. اور یقین مانیں کہ میرا یہ ایمان ہے اور کوئی چیز کام آئے نہ آئے، یہ درود پاک ضرور کام آ جائے گی. یہ درود پاک ہماری گواہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے عاشق جمع ہوئے تھے اور جھوم جھوم کر آپ کی ذات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی کہ جب ہم یہاں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں گے تو کیا یہ مسجد کی طرف دوبارہ گواہی نہ دے گی؟ انشاءاللہ دے گی. اور درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اللہ پاک کا خاص انعام ہے کہ ایک مرتبہ پڑھے رب تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے. 10 مرتبہ پڑھے تو رب تعالیٰ 100 رحمتیں عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کو 3 انعامات سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس کی پیشانی میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری ہے. سبحان اللہ. یہ بندہ منافقت سے بری ہے اور قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی انعامات ہے. دوبارہ ہم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے پڑھے سارے اللہ پاک کا خاص کرم ہے، خاص انعام ہے، خاص فضل ہے. اپنی توفیق خاص سے ہمیں ایک آج کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد العلماء، استاد الفاظ حضرت امام بخاری نوری عطاری جنہوں نے مجھے بھی دعوت دی، آپ کو بھی دعوت دی. یقین مانیں باتیں عام ہی میں کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی بات آپ تک، کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچا سکوں. میں آپ بہترین شخص ہیں، بہترین انسان ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پورے محلے میں سے آپ کو پسند فرما لیا، چن لیا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کتنے دوست ہوتے ہیں انسان کے، کتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. ہر کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دیتا. کوئی ایک خاص ہوتا ہے جس کو آنے کی اجازت ہوتی ہے. سارے انسان اللہ پاک کے بندے ہیں، ان میں سے اللہ پاک نے آپ کو پسند فرمایا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. کوئی بولے گا کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہوتا تو ہوتا کہ نماز پڑھنے والا ہماری مقام کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ سکے. جس کو رب توفیق عطا فرماتا ہے وہی سجدے کرتا ہے.
کئی لوگ ایسے بھی دیکھے بیچارے نماز پڑھنا چاہتے پڑھ نہیں سکتے، دنیا کے دفتر میں ایسے دم سے چلے جا رہے ہیں کہ باہر نکلنے کی کوشش کرے پھر بھی نکل نہیں پاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، توفیق ہے، جس کو چاہے وہ سجدوں کی چاشنی عطا فرماتا ہے۔ کئی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو 6 نمازیں پڑھتے، تہجد کی نماز بھی پوری زندگی میں قضا نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز کبھی جماعت قضا نہیں ہوتی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ خاص کرم ہے اللہ پاک، یہ توفیق ہے اللہ پاک کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی آپ پر خاص رحمت ہے، خاص کرم ہے کہ اپنے ذکر کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے ذکر کے لیے آج خاص انعام والی رات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بلا کر اپنا خاص انعام عطا فرمایا۔ ہر روز اللہ پاک اپنے شیام شان تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور ندا ہوتی ہے، مانگتی ہے کہ مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کہ معافی کا طلبگار جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کہ رزق مانگنے والا جس کو رزق عطا کیا جائے۔ اور قربان نہ جاؤ، خدا کی قسم یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کہ ہمیں شب برات کی رات عطا فرمائی، کہ مغرب سے رب آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ندا ہے نا وہ یہی ہے کہ معافی مانگنے والا میرا رب کتنا کریم ہے۔ تھوڑا غور تو کرے، تصور تو کرے گا کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، میرا رب پھر بھی عطا فرماتا ہے، میرا رب خود عطا فرماتا ہے اور آوازیں لگا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے معافی دے دے، یہ بندہ طلب کرتا ہے، نہیں میرا رب فرما رہا ہے کہ معافی مانگنے والا جس کو معاف فرما دیا۔ آج ہم یہ بات پہ بھی غور کرتے چلے جائیں کہ ہمارے رشتہ داریوں میں، ہمارے دوستوں میں ہمارے ساتھ تھوڑا سا معاملہ کر دے، ہم معاف ہی نہیں کرتے یار، میری ناک نہیں رہے گی، مجھے کو بولے گا یار تم نے تو ویسے ہی معاف کر دیا۔ ہر قدم پہ گناہ کرنے کے بعد امید یہی ہے کہ رب معاف فرمانے والا ہے۔ رب نے فرمایا اپنے کاموں کو حرام سے دور نہ کرنا۔ مجھے بتاؤ نوجوان سارے رات کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، پھر بھی جب صبح اٹھتے ہیں نا تو اللہ سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کوئی سنا آپ نے جب تعالیٰ نے سکوت سماعت چھین لی، ساری رات آنکھوں سے برائی تکتے تکتے سو جاتے ہیں، پھر بھی جب صبح اٹھے نا پھر بھی رب تعالیٰ دیکھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ میرا رب کتنا کریم ہے، کبھی غور تو کرے۔ ہم نے کچھ مانگا تھا، پیدا ہوئے پتا تھا کہ کہاں پیدا ہوئے، یہ عام باتیں ہیں مگر غور کرنے والی باتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا، جب پیدا ہوئے زمین میں آتے ہی، دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں تک پہنچی۔ رب تعالیٰ نے کرم نہیں کیا، رب تعالیٰ کے یہ خاص انعام نہیں ہے۔ پتا تھا کہ سارے عذاب مکمل ہیں، کئی آنکھوں والے دیکھے، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان موجود ہیں سن نہیں سکتے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے عذاب مکمل ہیں مگر استعمال نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے عذاب عطا فرمائے، کان دین تو قوت سماعت بھی عطا فرمائی، آنکھیں دی تو دیکھنے کی بھی طاقت عطا فرمائی، زبان دی تو بولنے کی بھی طاقت عطا فرمائی۔ یہ رب تعالیٰ کا انعام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا کرم نہیں ہے ہمارے اوپر۔ پھر ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی امت پہ پیدا فرما دی۔ کتنی امتیں آئی، کسی کے لیے کہا گیا تم خیر امت اخرجت للناس، کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا۔ کیا ہمارے اندر خوبی کیا ہے؟ پہلے کی امتیں صرف ایک گناہ کرتی تھی، پتھروں کی بارش کی گئی، بنی اسرائیل قوم کے اوپر کتنے عذاب آئے، خون کے عذاب آئے، آندھی چلا دی گئی، زمین سے اٹھا کر آنے آسمان سے الٹا پھینک دیا گیا۔
بارشیں ہوئی، صرف ایک گناہ کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ آج وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ سود کے معاملات عام ہو چکے ہیں، رشوت کے معاملات عام ہو چکے ہیں، دھوکہ فریب کرنا یہ سارا کچھ عام ہو چکا ہے، دل لگاڑیاں غیبتیں کرنا یہ سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ اگر آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، آج ہمارے اوپر پتھر نہیں برسائے جاتے، آج ہمیں زمین سے اٹھا کر نیچے نہیں پھینکا جاتا، یہ صرف صدقہ حضور کا ہے، یہ صدقہ صرف حضور کا ہے۔ ہمیں فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا گیا تم خیر امت اخرجت للناس، یہ نہیں کہا گیا کہ نمازی بہترین ہو، نہیں، تم حج کرنے والے نہیں، پوری امت کی بات ہوئی، تم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری نسبت اللہ پاک کے محبوب کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، میرا رب تو ندائے لگا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ ہماری زندگی میں تبدیلی کتنی کو آتی ہے؟ میرا کوئی عزیز فوت ہوا، ان کے جنازے سے پہلے میری کیا کیفیت تھی؟ جب میں نے ان کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، اس کے بعد میری کیفیت کیا ہوگی؟ میری زندگی کے اندر کیسی کتنی تبدیلی ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ میں جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی بے نمازی تھا، نمازیں قضا کرنے والا تھا۔ جنازہ اٹھانے کے بعد بھی اگر میں بے نمازی ہوں، نمازیں قضا کرنے والا ہوں، تو پھر مجھے عبرت کہاں سے ملے گی؟ موت سے بڑھ کر عبرت کیا ہے؟ ہم اپنے بڑوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنا رہے، اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنا رہے، کیا وہ ایک ایک لمحہ ہمیں پیغام نہیں دے رہا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے والوں، کل تو تمہارا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، آج مجھے قبر کے اندر اتارنے والوں، کل تو تمہیں بھی قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ آج ہر لمحہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ میری زندگی کے اندر کتنی کو تبدیلی ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر محفل میں ہم جاتے ہیں، جاتے ضرور ہیں، جاتے کیا ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ دو دوست تھے نا، کسی بزرگوں نے یہ بات لکھی، ایک دوست ہر محفل میں جاتے تھے، ایک دوست نہیں جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یار آپ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اکٹھا ہو، جب کسی محفل میں آتے ہو آپ اکیلے آتے ہو، دوسرے دوست نہیں آتے، ان کو بھی لے کے آیا کرو۔ دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے لوگ طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اکٹھے ہو، تو آپ محفل میں اکیلے کیوں آتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں ساتھ لے کے آتے؟ آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ کہا چلے چلتے ہیں۔ محفل ہوئی، ذکر مصطفیٰ ہوا، دعا ہوئی، نظر شریف کو واپس آ گئے۔ واپس جب آ رہے تو باتیں کر رہے تھے کہ کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت سکون ملا۔ دوبارہ کوئی محفل ہوئی نا، کہا آؤ چلے، وہ کہتے لگے اب میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں یار؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، بڑا مزہ آیا۔ کہا وہاں پہ میں نے ایک مسئلہ سنا تھا، اس پہ عمل کرتے ہوئے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اب میں دوبارہ محفل میں جاؤں گا، پھر کوئی مسئلہ سنوں گا، پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا، اس لیے میں جو پہلے سن کے آیا میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس پہ عمل کر دوں۔ مگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کب لائیں گے؟ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کب لائیں گے؟ آج دو بھائی آپس میں نہیں بولتے، آج بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بولتے، اولاد اپنے ماں باپ کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، بہن بھائی کے ساتھ نہیں بول رہے، اذان کا مسئلہ ہے، کوئی معافی مانگ رہے، معافی نہیں دینی، میں مجبور ہوں، میرے رب سے بڑھ کر کون کرم فرمانے والا ہے یار، کہ میرا رب
نگاہ فرما رہے ہیں، وعدے لگا رہے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت سری ستی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے بزرگوں کی باتیں جب ہمیں سنائی جاتی ہیں نا، یہ اس وجہ سے نہیں سنائی جاتی کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے تو ایسا کیا سو کیا، ہمیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں، ہم بھی کوشش کریں۔ آپ نے کسی نے آپ سے ملاقات کے پوچھا کیا ہے آپ کا، آپ تڑپ کے بولنے لگے کہ کیا بتاؤں، 20 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، بس اسی کی معافی مانگ رہا ہوں، میرا رب کرم فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، مجھ سے کیا حال پوچھتے ہو۔ اب ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آ رہی تھی کہ کون سے اتنا بڑا گناہ تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے 20 سال پہلے گناہ ہوا تھا، آج تک اس کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے میرا حال کیا پوچھتے ہو، بس میرا رب کرم فرما دے یہی میرے لیے کافی۔ وہ بندے نے ڈرتے ڈرتے نا سوال کر دیا، حضور کیا گناہ ہو گیا تھا ایسا کہ جو آپ اتنے پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بازار کے اندر آگ لگ گئی، ساری دکانیں جل گئی، بس میری دکان بچی۔ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، مجھے کہنے لگا حضور بازار میں آگ لگی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کی دکان کو بچا لیا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ شکر ادا کیا اللہ پاک کا۔ پھر فوراً ہی ڈر گیا کہ میرا رب قیامت کے دن اگر مجھ سے یہ سوال کر دے، اے میرے بندے بتا کہ سب کی دکانیں جل گئی، تو یہ اس کی فکر نہ ہوئی تیری دکان آج کی، تو اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بس یہ ایک گناہ کیا جس کا 20 سال ہو گئے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ حضرت شیخ معروف کرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ بازار سے گزرے، ایک شخص اس کے پاس مشک تھی پانی والی، وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ مجھ سے پانی پی لو، مجھ سے پانی پی لو، کوئی اس کے پاس سے نہیں گزر رہا تھا۔ اس نے دعا دی کہ اگر جو مجھ سے پانی پیے گا تو اس کو رحمت عطا فرمائے گا۔ آپ آگے بڑھے، پانی پی لیا، آپ کے ساتھ آپ کے جو محبین تھے نا، مریدین تھے، عرض کرنے کہ حضور آپ کا تو روزہ تھا، حضور آپ کا تو روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو روزہ میں نے توڑا اس کا کفارہ میں ادا کر دوں گا، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کفارہ کون ادا کرتا؟ ہمارے بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے، مگر آج ہماری ادا کو ہم سنا کرنا، پہلے پاس جانا، جی یہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا مسکرائے۔ اب صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو اپنی نظریں اور اپنے سر کو جھکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب جب حضور مسکرائے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کے تو آنکھیں بھی جھکی تھی، آپ کے تو سر بھی جھکے تھے۔ حدیث پاک میں جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، نور دیواروں میں پڑتا تھا۔ جب آپ مسکرائے تو دندان مبارک سے نور نکلا اور دیواروں میں پڑا، نور ہی نور ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا یہ معمول کے مطابق تو نہیں ہے، معمول سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے۔ جب دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ تو عرض کی حضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی آپ کی مسکرانے کی، اس میں کیا حکمت ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات بڑی مزیدار ہے سننے والی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے محشر کا میدان قیامت کا دن میرے سامنے مجھے دکھا دیا کہ دو میرے امتی، دو میرے غلام اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں،
گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے، ایک میرا امتی دوسرے امتی کی شکایت کر رہا ہے، یا اللہ پاک اس نے دنیا میں مجھ سے بڑے ظلم کیے مجھ پر، یہ بڑا ظالم تھا، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے تو اللہ پاک بھی معاف نہیں فرماتا۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے پڑھنی چاہیے، آج ہم خیرات صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر ہم کتنی دل آزاریاں کر رہے ہیں، کتنے دل توڑ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، حضور کرم فرمائے، رحمت للعالمین ہے، فرمایا ایسا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ نہ کروں؟ فرمایا ہاں مشورہ کرنے کی اجازت ہے، کر دو۔ مختصر عرض کرتا ہوں، آپ حاضر ہوئی، ابا جان آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ میں نے مشورے کی اجازت رکھی، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، تو آپ حکم فرمائے کہ آقا کی بارگاہ میں کیا عرض کروں کہ جو آقا مجھے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ قیامت کے دن جو راز و معراج کی رات جو راز و معراج کی باتیں ہوئی تھی نا، اس میں سے ایک بات ارشاد فرما اور مجھ سے یہ وعدہ بھی کریں کہ جو حضور فرمائے کہ مجھے بھی پتا کریں۔ آپ حاضر ہوئی، مشورہ ہو گیا، جی ہو گیا، مانگو کیا مانگتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات میں اللہ پاک اور آپ کے درمیان جو راز و معراج کی باتیں ہوئی تھی نا، اس میں سے ایک بات ارشاد فرما دیں۔ آپ مسکرائے، اب مسکرانے کی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ اگر راز و معراج کی بات بتا دی تو راز تو نہ رہا، یا اس بات پہ مسکرائے ہوگی کہ میرے صدیق نے پسند کیا کیا، انہیں بھی پسند کیا نا، تو آپ نے فرمایا ایسے سن پھر فرمایا کہ جو بندہ ٹوٹے دل کو جوڑ دے، سبحان اللہ، کیا کر دے؟ ٹوٹے دل کو جوڑ دے، اللہ پاک بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میں اصل بات یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں بتانی چاہیے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی رو رہا ہے تو وہ بیچارہ رو رہا ہے، کسی کا دل توڑ دیا تو وہ توڑ دیا۔ بہرحال حضرت ابی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ بابا جان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ٹوٹے دل کو جوڑ دے اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے یہ سنا تو رونے لگے، آپ بے چین ہوئی، پریشان ہوئی، بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ہماری تربیت بھی یہی فرمائی ہے کہ جو رو رہا ہو اس کو ہنسا دینا، جو دکھی ہو اس کے دکھوں کو دور کر دینا، جو دل ٹوٹا ہوا لے کے اس کے دل کو جوڑ دینا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جس کا ٹوٹا دل جوڑ دے وہ بغیر حساب کتاب جنت جائے۔ اس کی دوسری طرف بھی تو دیکھو نا، جو جڑا ہوا دل توڑ دے وہ سیدھا کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمیں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے، تو ایک امتی میرے دوسرے امتی کی شکایت کر رہا ہے، یا اللہ پاک دنیا میں اس نے مجھ پہ بڑے ظلم کیے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ بدلہ لے سکتے ہو، یا اللہ پاک اس نے دنیا میں اگر مجھے تھپڑ مارا،
میں تھپڑ مار کے بدلہ نہیں لوں گا. اگر اس نے میرا کوئی مال چھینا میں اس سے مال چھین کر بدلہ نہیں لوں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر تو کیا چاہتا ہے, اس سے بدلہ کیسے لینا چاہتا ہے؟ یا اللہ پاک میرا اس کے ساتھ یہ بدلہ ہے, اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ میرے نام اعمال میں درج فرما دے, اور میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے نام اعمال میں درج فرما دے. میرا رب فرمائے گا کہ میرے بندے تجھے آنے میں بڑی دیر ہوگی, تو نے بڑی تاخیر کر دی, یہ تو اور لوگوں پہ بھی ظلم کیا کرتا تھا, اس کے نام اعمال میں تو کوئی نیکی بچی نہیں. یا اللہ پاک پھر میرے سارے گناہ جو ہے نا وہ اس کے نام اعمال میں داخل فرما دے. پھر میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے نام اعمال میں داخل فرما دے. اللہ فرمائے گا تو اس کو معافی نہیں دے گا. میرا رب کیا فرمانا ہے؟ جب اللہ پاک اس نے مجھ پہ ظلم پڑے گی, میرا رب فرمائے گا پھر اوپر دیکھ. جب وہ اوپر دیکھے گا نا تو اللہ پاک اس کو جنت دکھائے گا. وہ عرض کر کے جانتا پاک یہ جنت کس نبی کی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ کسی نبی کی نہیں ہے. یا اللہ پاک یہ کس صحابی کی ہے؟ اللہ فرمائے گا کسی صحابی کی بھی نہیں ہے. یا اللہ کسی شہیدوں کی ہے, صالحین کی ہے, صدیقین کی ہے. اللہ فرمائے گا یہ کسی کی بھی نہیں ہے. یا اللہ پاک یہ پھر کس کی جنت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ اس کی قیمت جو ادا کرے گا جو اس کی جنت ہے. یا اللہ پاک جنت کی بھی تو قیمت ہے. حدیث پاک میں آتا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری دنیا جو ہے اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے, پھر بھی اس ٹکڑے کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک اس جنت کی بھی تو قیمت ہے. اللہ فرمائے گا ہاں. یا اللہ پاک کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے. یا اللہ پاک اس کی قیمت ہے کیا؟ اللہ فرمائے گا تو اس کو معاف کر دے, جنت تجھے عطا فرما دے. اللہ فرمائے گا تو اس کو معاف کر دے, یہ جنت تجھے عطا فرما دوں گا. اللہ پاک پھر اس کو جب وہ بندہ اس کو معاف فرمائے گا نا تو اللہ پاک دونوں کو جنت عطا فرما دے گا. آپ جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف مسکراتے جا رہے ہوں گے نا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس بات پہ میرا رب اپنی شان کے مطابق مسکرایا تو میں اپنے رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. میرا رب بڑا کریم ہے. ایک آخری بات میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دیکھیے ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, میرا رب پھر بھی کرم فرماتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ماں باپ اپنے نافرمان بیٹے کو کتنے دن تک برداشت کرتے ہیں, آخر وہ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمارے بزرگ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں اتنا پیار کرتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں 70 ماؤں کے پیار ختم ہوتے ہیں میرے رب کے پیار کی ابتدا ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ کوئی دنیا میں ایسا سائنسدان پیدا ہوا ہے کہ جس نے ایک ماں کے پیار کا نمائش کی ہو, اس کو دیکھا ہو کہ کتنی نعمت ہے, کتنی حد ہے. ایک ماں کے پیار کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو رب تو 70 ماؤں کے پیار کے بعد پھر رب کا پیار شروع ہوتا ہے. اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک شخص کھڑا تھا, مجھے کہا جی میں نے بات موبائل میں پڑھی ہے, اس کی بات میں کوئی دلیل نہ پوچھنا, میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات میں نے موبائل میں پڑھی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اشارے پہ کھڑا ہوا, ایک بندہ ہے کہنے لگا مجھے نشے کے لیے پیسے دے دو. وہ کہنے لگا کہ یار لوگ کھانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں, کپڑے پہننے کے لیے پیسے مانگتے ہیں, تو نشے کے لیے مانگ رہے. آگے وہ مجھے کہنے لگا تو ہوتا کون ہے مجھے کھلانے والا؟ دینے ہیں دے, نہیں دینے تو نہ دے. کہا میں نے نہ چاہتے ہوئے اس کو پیسے دے دیے. اب میں نے دیکھا کہ یہ جلتا کہاں ہے, یہ کرتا کیا ہے. تب اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ایک جگہ پہ ٹینٹ لگا ہوا تھا, شادی کا ماحول بنا ہوا تھا, وہ بندہ اس طرف جا رہا تھا, میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ویٹر جو کھانا کھلانے والا وہ کھانا لے کے جا رہا ہے, وہ برتن اس کے ہاتھ سے گرا,
खाना नीचे गिर गया। वो वेटर ने, वो लड़के ने वो बर्तन उठाया और चला गया, खाना वहां गिरा हुआ था। अब वो जो कह रहा था ना कि मुझे नशे के लिए पैसे दे दो, तेरी औकात ही नहीं मुझे खाना खिलाने की, वो वहां आके बैठ के ना खाना खाना शुरू कर दिया। पीछे पलट के देखा ना तो वही शख्स जो जिसने पैसे दिए थे वो उसके पीछे पीछे था। वो पीछे जब पलट के उसने देखा ना, उसने कहा मेरा रब करीम है, मुझे खाना जरूर देता है, और थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, बर्तन नहीं दे रहा, खाना जरूर अता फरमाता है। थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, खुदा की कसम ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे रब ने मुझे खाना ना दिया, खाना जरूर देता है, बस क्या हुआ कि बर्तन भी नहीं देगा। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक बार रोज़े पाक की है, दूसरी बार मैंने माफी की है कि हमें ना अपनी तबीयत में माफ करना ये पैदा करना चाहिए। आज माफ करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमें भी माफ फरमा देगा। ये माने आज हमें अच्छे अमाल हम करने की कोशिश करते हैं ना अपनी जिंदगी में। आज ये मेरा पैगाम है आपको, आज ये भी दे जाए कि इंशाअल्लाह हमारे साथ जिसने भी जुल्म किया ना, जिसने भी गुज़ारती की इंशाअल्लाह मैं माफ कर दूंगा, इस उम्मीद से कि अल्लाह पाक हमें भी माफ फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें करने की तौफीक अता फरमाए।